بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 361 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جماعت میں شمول پر ثواب اور عدم شمول پر عذاب کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب اسم الخوارج وما فی لزوم الجماعت من الفضل سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سمع ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا تنظر في القدح فلا ترى شيئا تنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی اور وہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے، اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں پہنچ جاؤ گے، اور پھر وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح کی تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم ان کے تیر میں اگر دیکھو گے تو کچھ خون وغیرہ نشان بھی تمہیں دکھائی نہ دے گا، تم اس کے پھل میں دیکھو گے تو کچھ نظر نہ آئے گا، تم ان کے تسمہ باندھنے کی جگہ دیکھو گے تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے گا، ان کا ہر عمل بے اثر اور بے نتیجہ ہوگا۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا خیر فی الخروج ولا ينبغي الا لزوم الجماعت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ امیر سے بغاوت میں کوئی خیر و عافیت نہیں ہے اور جماعت کے ساتھ لزوم ہی میں خیر ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قال محمد من حمل السلاح على المسلمين فاعترضهم به لقتلهم فمن قتله فلا شيء عليه لأنه أحل دمه باعتراض الناس لسيفه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور تم اس کے قتل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو جس نے اس کو قتل کر دیا اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قصاص یا دیت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے مسلمان عوام پر اپنی تلوار کھینچ کر اپنا خون خود حلال کر دیا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید انہ سمع سعید بن المسیب یقول الا اخبرکم او احدثکم بخیر من کثیر من الصلاة والصدقة قالوا بلا قال اصلاح ذات البین وإیاکم والبغضة فإنما هی الحالقة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی ہے
کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز اور صدقہ کی کثرت سے بہت بہتر ہے؟ تو سب نے کہا ہاں ضرور بتلائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، تم بغض سے بچنا، کیونکہ یہ استرے کی طرح مونڈنے والا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس باب میں پہلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کی ایک خبر دے کر فرمائی ہے۔ ایسی قوم کی نشاندہی فرمائی کہ ان کی نمازیں، صدقات اور قراءت قرآن بظاہر وہ اس قدر خوبصورت دکھائی دیں کہ لوگ ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں، صدقات اور قراءت قرآن کو نہ ہونے کے برابر سمجھیں گے، لیکن وہ دین و ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلا ہوتا ہے، صرف کمان ہی نظر آتی ہے، تیر کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو یہ تیر کسی جانور کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، لیکن اس پر خون وغیرہ کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی یہ خبر ویسے ہی ظاہر ہوئی جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے نقل فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس وقت مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں بنو تمیم کا ایک شخص جو ہے ذوال خویسرہ نامی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہو، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ تو ذلت و نقصان میں پڑا اگر میں عدل نہ کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گردن مارنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اسے دفع کرو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر جانے گا، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس کے پھل کو دیکھا جائے تو کچھ بھی اس میں جو ہے وہ نہ پایا جائے، پھر اس کے پکڑنے کی جگہ پر نظر ڈالی جائے تو وہ بالکل خالی ہو، اور اس کے پھل اور پکڑنے کی جگہ کے درمیان والا حصہ دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے، حالانکہ وہ جانور کے گوبر اور خون میں سے گزر کر باہر آیا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہے، اس کے بازوؤں میں سے ایک بازو وہ عورت کے پستان کی مانند یا گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہوگا اور پھڑکتا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگ مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ لڑی جبکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نشانی والے شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے ڈھونڈ کر آپ کے پاس لایا گیا تو میں نے اسے واقعی اسی صفت و نشانی کا پایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی۔ تو بخاری شریف کی اس روایت کی تشریح میں جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ کتابوں میں مختلف محدثین نے، شارحین نے اس کی شرح کی ہے، بالخصوص شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی فیصل آبادی نے اپنی جو تصنیف تفہیم البخاری میں جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یمن سے سونا بھیجا جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص میں تقسیم کیا۔ تو ذوال خویسرہ نے آتے ہی اعتراض کیا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، تو ابو داؤد نے اس کا نام جو ہے وہ نافع ذکر کیا ہے، بعد نے اس کا نام حرقوس بن زہیر جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہے، علامہ سہیلی نے نافع کو ترجیح دی ہے۔ اس کے جواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور آپ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ نے عدل نہیں کیا تو جو کوئی اعتراف کرتا ہے کہ آپ کو نبی بھیجا گیا اور اس کے باوجود یہ کہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تو وہ تو خائب و خاسر ہے، وہ تو نقصان میں ہے، کیونکہ انصاف نہ کرنے والا خائن ہوتا ہے اور خائن کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں جانتا، چاہے جائے کہ اس کو نبی رسول مبعوث فرمائے۔ لہٰذا حدیث کا معنی یہ ہے کہ اے اعتراض کرنے والے، تجھ پر میری اتباع واجب ہے اور اگر میں انصاف نہ کروں تو خسارے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس لیے علامہ کرمانی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر میں نے عدل نہ کیا تو خائب و خاسر ہو گیا،
کیونکہ تو اس کی تابعداری کرتا ہے جو عدل و انصاف ہی نہیں کرتا۔ یہ کلام سن کر پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس معترض کی گردن اڑا دوں، کیونکہ نبی پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اس بدبخت نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، لہٰذا یہ واجب القتل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن مت اڑاؤ، اس کے ساتھی ہیں جو صلاۃ و صوم کے پابند ہوں گے، تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع فرما دیا، حالانکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو پاؤں گا تو ان کو قتل کروں گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی کثرت ہو جائے گی اور وہ اسلحے سے لیس ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے تعرض کرنے لگیں گے تو ان کو قتل کرنا مباح ہو جائے گا، اور ان کے قتل سے منع کرتے وقت یہ سبب موجود ہی نہیں تھا، اس لیے آپ نے قتل سے منع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے عہد خلافت میں چونکہ ان کا ظہور ہوا اور ان کی کثرت ہوئی تو انہوں نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ کثیر تعداد میں پھر قتل بھی ہوئے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ اسماعیلی نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس لیے قتل نہ کیا کہ اس نے وہ چیز ظاہر نہ کی تھی جس کے باعث اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا، اور اگر ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جس کا ظاہر لوگوں کی نظر میں اچھا ہو اور ابھی اسلام کو استحکام بھی نہ ہوا ہو اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوا ہو، تو ان حالات میں ایسے شخص کو قتل کرنا اسلام سے نفرت کا باعث بننے کا احتمال تھا، اس لیے آپ نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہوں نے اپنی رائے کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کی جماعت سے خروج کیا اور امام الوقت کی مخالفت کی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی قدرت حاصل کر لی، تو ان سے جنگ ترک کرنا اب یہ جائز نہیں تھا، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سے جنگ کر کے ان کی قوت کا خاتمہ کیا۔ اب اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ مغازی میں عبد الرحمن بن ابی نعیم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، میرے خیال میں وہ خالد بن ولید تھے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید نے اس شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑاؤں، تو آپ نے فرمایا ایسا مت کریں۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، تو اس کے جواب میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے منع کر دیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ذکر کیا کہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ دونوں نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تھی، لیکن اشکال پیدا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کو یمن بھیجا گیا تھا، ان کے بعد حضرت علی کو یمن بھیجا گیا، اور جو سونا تقسیم ہو رہا تھا وہ حضرت علی نے بھیجا تھا، جیسے کہ ابو سعید کی حدیث میں ہے۔ حالانکہ خالد بن ولید یمن میں تھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرنا یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب یمن پہنچے تھے تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سونا بھیجا تھا جسے چار اشخاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا، تو خالد بن ولید جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود تھے۔ تو پھر جو ہے یمرقون فرمایا، یعنی وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، اور انہیں دین اسلام سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ان لوگوں نے ان خوارج کے کفر پر استدلال کیا ہے، لیکن اگر دین سے مراد امام کی اطاعت ہو تو استدلال جو ہے وہ تام نہیں ہوگا، جیسا کہ علامہ خطابی نے کہا کہ ابو بکر بن عربی نے شرح ترمذی میں خوارج کے کفر کی تصریح کی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے اسلام سے نکل جانے کو تیر سے تشبیہ دی ہے جو شکار میں داخل ہو کر اس سے نکل جاتا ہے، اور تیزی سے نکل جانے کے سبب شکار کے جسم سے تیر کو خون اور غلاظت وغیرہ میں سے کچھ بھی نہیں لگتا۔ ایسے ہی خوارج اگرچہ وہ قرآن پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، لیکن ان سے انہیں کچھ ثواب نہ حاصل ہوگا، اور وہ دین سے ایسے ہی تیزی سے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر پر جانور کا کوئی خون گوشت کچھ بھی نہیں لگا،
تو اسی طرح ان خوارج پر دین اسلام کی جو مٹھاس ہے، جو نور ہے، وہ بھی کچھ بھی نہیں لگا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا جی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔